الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور بندے کو عربی زبان میں عبد کہا جاتا ہے. عبد اسی لیے بندے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے یہاں غلامی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی غلامی پائی جاتی ہے، اور عبد اسی سے عبادت بھی نکلا ہے، لفظ عبادت. تو عبد اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں عبادت پائی جاتی ہے، جس کی زندگی میں بندگی پائی جاتی ہے. در حقیقت اللہ رب العالمین کا بندہ کہلانے کا وہی شخص حقدار ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں چند آیات کی روشنی میں جو کہ سورۃ الفرقان کی ہیں، میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے جو حقیقی بندے ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان صفات کو جاننا بھی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں. اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب نہ دے. یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق ہے. تو سب سے پہلے بندوں کو چاہیے کہ جو بندوں پر ہے اسے پورا کریں، اور اس کے بعد جو اللہ پر بندوں کا حق ہے اللہ اس کو پورا کرے گا. ہم حق پورا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا، اور اللہ رب العالمین سے ہم توقعات رکھتے ہیں اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ رب العالمین ہمیں انعامات عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتیں نہیں دے گا. یہ ہم توقعات اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان چیزوں کو ہم انجام دینے میں بہت پیچھے رہتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بھرپور مدد فرمائے گا اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے، اللہ کے بندے حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلنا، اور اس طرح سے چلنا کہ جس سے اظہار ہو کہ یہ اللہ کا غلام چل رہا ہے.
اللہ کا بندہ چل رہا ہے، یہ اللہ کے بندوں کی پہلی صفت ہوا کرتی ہے۔ ان کے اندر تواضع اور خاکساری ہوتی ہے، اور جس کے اندر بھی تواضع ہے، خاکساری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اپنے اخلاق میں نرمی اختیار کرے گا اور زمین میں نرمی کے ساتھ چلے گا، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ہم اپنے اخلاق کو نرم کریں گے اور اللہ کی زمین پر نرمی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں پر نرمی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ نرمی ان کی صرف چلنے میں نہیں ہوتی، یہ ایک طرح کی تعبیر ہے، یعنی پوری زندگی جو ان کی گزرتی ہے وہ نرمی کے ساتھ گزرتی ہے، ان کے سارے اخلاق میں نرمی ہوتی ہے، نرم پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور چلنے میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ چلتے ہیں تب بھی اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، متکبر لوگوں کی چال نہیں چلتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی یہ میری چادر ہے۔ بڑائی جتلانا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ میرے لائق ہے، میرے شایان شان ہے، میرے علاوہ اگر کوئی دنیا میں بڑائی جتلائے گا اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلے گا اور اس کے اندر سے اگر عبدیت اور غلامی کا اظہار نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا، میں اس کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ بننے کے لیے ہمارے اندر تواضع کا ہونا، عاجزی کا ہونا، انکساری کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سمجھ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل نادان لوگ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلامہ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نہیں کہ السلام علیکم کہتے ہوئے بس گزر جاتے ہیں، بلکہ سلام کا مطلب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے تسلمن، یعنی ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلامہ کا مطلب ہے کہ سلمنا سلامہ، ہم تم سے سلامتی کے ساتھ رہے، ہم نے تم سے بحث نہیں کی اور ہم تم سے الجھے نہیں۔ تو اللہ کے بندوں کا اور جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، ان کا یہی وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی نادانوں کے ساتھ نادانی نہیں دکھلاتے ہیں، کہ نادانوں کے ساتھ الجھ جائیں، ان سے بحث کریں اور ان سے اکڑیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اگر نادانوں کے ساتھ ہم بھی نادانی دکھائیں تو پھر یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ نادانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان سے نادان لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو بچ کر نکل جاتے ہیں، بچ کر نکل جاتے ہیں، سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بڑی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو زیرک بنایا ہے، ہوشیار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، اب وہ اپنے علم کو نادانوں کے درمیان لے جاتا ہے، یواری بہی السفہاء، اور اپنے علم کو لے جاتا ہے نادانوں کے درمیان، اور علم کے ذریعے ان سے جو ہے مناظرے کرتا ہے، مقابلے کرتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ تو بچ جانا اور بہت حکمت کے ساتھ اگر کچھ بتانا ہے، مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سلامتی کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے
کہ اگر ان کو کچھ بتانا ہے تو بہت ہی سلامتی کے ساتھ، جب تک آپ کا معاملہ سلامتی کے ساتھ ہے ان کو آپ جب تک سمجھا رہے ہیں سلامتی کے ساتھ، لیکن جہاں پر یہ لگے کہ آپ کی عزت نفس داؤں پر لگ جائے اور ایسا لگے کہ بحث ہو جائے گی اور آپ کی عزت داغدار ہوگی، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جانا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، تو سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ قیام کرنا رات میں اور رات میں سجدے کرنا اور لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے حقیقی بندوں کی بہت ہی اہم صفت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ تھوڑا سا قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم قیام کیا کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آپ اٹھ کر تہجد پڑھا کریں، یہ ایک زائد نماز ہوگی آپ کے لیے جو 5 نمازوں کے علاوہ ہے، اور اللہ رب العالمین ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ وطیرہ رہا ہے، زندگی بھر آپ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے علاوہ جو ہم پر فرض ہیں، رات میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے سارے افضل اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا رہتے تھے۔ آپ اسی لیے عمل پیرا رہتے تھے کہ ہماری جو آنے والی امت ہے، جو کلمہ پڑھنے والی قوم ہوگی، وہ دیکھ لے کہ جب ہمارے نبی اس طرح سے اٹھ کر رات میں قیام کرتے ہیں، رات میں اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ رات کے آخری پہر کے بعد جو نماز ہوتی ہے فجر کی نماز، ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کا معاملہ ہے کہ وہ سونے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں کہ ہم آخر پریشان کیوں ہیں، ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہے، برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رات کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین رحمان کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر جاڑے کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے، ہم عشاء کی نماز سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز میں تقریباً سمجھ لیجئے 9 گھنٹے رہتے ہیں، تقریباً اتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ آج ہمارا نظام ایسا درہم برہم ہو گیا ہے کہ سونے کا ہم نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم 11-12 بجے سے پہلے ہم سوتے نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں سونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تہجد تو جانے دیجئے، رات کی عبادت تو جانے دیجئے، فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جو لوگ فجر کی نماز کے پابند ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دیر میں سونے کی وجہ سے وہ 8-8, 9-9 بجے 7 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز کی قضا پڑھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے گھر میں کام کرنے والی مسلمان لونڈیاں، ایک کنیز کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنے آقا سے، بزرگان دین کے دور کا یہ واقعہ ہے، تابعین کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ اپنے مالک سے اس نے صبح اٹھ کر کہا ایک دن کہ ہمیں آپ آزاد کر دیجئے، ہمیں آپ آزاد کر دیجئے۔
تو مالک نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم کیوں آزاد ہونا چاہتی ہو، تم کیوں یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ تو کنیز نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے کہ اتنی لمبی لمبی رات ہوتی ہے اور آپ کے گھر والے صرف فجر میں اٹھتے ہیں، پوری رات سوتے ہیں، مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ کے گھر میں تہجد کی پابندی نہیں ہے، اس لیے مجھے آزاد کر دیجئے۔ یہ معاملہ تھا اس دور کی لونڈیوں کا اور کنیزوں کا، لہذا یہ عادت ضرور بنائیں، بالخصوص جاڑے کے موسم میں لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت 4 رکعت، اور اس وقت یہ جو رکعتیں پڑھ کر ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 7ویں آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ جس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں۔ تو وہ وقت بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے یا تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس میں بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جب ہم اس مادیت پرستی کے دور میں دیکھتے ہیں تو بڑی بھاری گزرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ رحمان کے بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور جن کے اندر آخرت کا حقیقی تصور ہوتا ہے اور بار الہ کا جن کے اندر حقیقی تصور ہوتا ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، خوفاً ڈر ہوتا ہے ان کے اندر، وطمعا اور لالچ ہوتی ہے، اس حال میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بھاری ہے اس دور میں، جبکہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر بھاری پڑ رہی ہیں، لیکن اگر اللہ کی خشیت ہمارے اندر ہے، اللہ کا خوف ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر اگر ہمارے سامنے ہے، جہنم کا عذاب اگر ہمارے سامنے ہے، تو یہ چیزیں ایسے بندوں پر بہت ہلکی ہو جاتی ہیں۔ رحمان کے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، دائمی طور پر یہ چمٹ جانے والا ہے جہنم کا عذاب، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے۔ آپ دیکھیں رحمان کے بندے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر بھی خوب کر رہے ہیں، رات میں اٹھ کر جو انہیں توفیق ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم یہ کام کریں گے تب ہم اللہ رب العالمین سے توقعات رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائے گا، ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ یہاں معاملہ یہ ہے اللہ کے بندوں کا کہ اللہ کے بندے ٹھاٹ سے گھوم رہے ہیں، نمازوں کا ہوش نہیں ہے، اکڑ رہے ہیں، عمدہ چیزوں پر اکڑ رہے ہیں، کوئی گاڑی لے آیا تو اپنی گاڑی پر اکڑ رہا ہے، اس پر جو ہے پھولے نہیں سما رہا ہے، اکڑ کر گھوم رہا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے پیسے دے دیے ہیں تو وہ مکمل کامیابی اسی میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں خوب نوازا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور کسی کو اللہ رب العالمین نے اولادیں دے دی ہیں تو وہ اسی میں اکڑ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کثیر الاولاد بنایا ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، وہ اکڑ کر چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے آگے ہمیشہ ہمیں جھک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی زمین پر بہت ہی نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہوگی ٹھہرنے کے لحاظ سے، مقام کے اعتبار سے اور قیام گاہ کے اعتبار سے جہنم
بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ کا ایک درمیانی راستہ ان کے یہاں خرچ کرنے کا ہوتا ہے۔ نحاس، یہ ایک مفسر ہیں، نحوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں جو سب سے اچھی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو الاسراف، کہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ کہیں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے علاوہ یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ اسراف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ ومن امسک عن طاعت اللہ فہو الاقتار، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے یعنی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو یہ اقتار ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ بخالت ہے۔ اور فرمایا کہ ومن انفق فی طاعت اللہ فہو القوام، فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں خرچ کرے تو یہ قوام ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو اسراف بھی برا ہے اور بخالت کنجوسی بھی بری ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں خرچ کرنا یہ محمود عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ تو مومن کے یہاں جو خرچ کرنے کا نظام ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں کہ اتنا بچوں کو دے دیں کہ اڑاتے پھریں، بیویوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے اسراف نہیں ہوتا ہے، تبذیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک معروف عمل ان کے یہاں اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے یہاں بخالت نہیں ہوتی، کنجوسی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں خرچ کر رہا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لے رہا ہے، اور اسی طرح بیوی پر خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لے رہا ہے، کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر بخالت سے کام لے رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ رحمان کا حقیقی بندہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے بندوں کی جو صفت پائی جانی چاہیے وہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اس چیز میں بھی ہمیں اس جانب بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج خرچ کرنے کا نظام جو ہے ہمارے یہاں بہت بگڑ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شادی بیاہ میں ہم اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایک شادی کے بعد پتہ چلا کہ انسان کنگال ہو گیا اور اتنے میں ہی اگلی شادی آ جاتی ہے، وہ شادی کرتا ہے، پھر اس میں بھی قرض لیا اور اتنا قرض لے لیا کہ پچھلی شادی کا بھی قرض نہیں ادا ہوا تھا کہ اگلی شادی کا قرض آ گیا، حالانکہ شادی کو ہماری شریعت نے آسان بنایا ہے۔ تو اسراف اور تبذیر اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر لوگ نہیں خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کا معاملہ ہوتا ہے، اماموں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، مکتب کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اور دیگر راستے وہاں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہاں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے ہیں، جس معبود کا اقرار انہوں نے ازل میں کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے وہاں پر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ ہم تجھ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی رب کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے ہیں کہ جس رب کا اقرار انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ ہم نے وہاں پر عہد تو لیا تھا لیکن ہم دنیا میں آ کر تیرے عہد کو بھول گئے تھے،
بڑی اچھی مثال دی ہے انہوں نے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو پیدائش پتہ نہیں ہوتی ہے، بعد میں جا کر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں کے بتانے سے، باپ کے بتانے سے اور ماحول سے، لوگوں کے بتانے سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی ہماری ماں ہے اور یہ ہمارا باپ ہے۔ پھر اگر بعد میں وہ یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری ماں ہے تو ہم اس کو اپنی ماں کیوں مانیں، تو آپ دیکھیے لوگوں نے اس کو بتایا، ماں نے اس کو بتایا کہ میں تیری ماں ہوں، لوگوں نے بتایا تو اس کو ماں مان لیا اور پھر ماں مانتا رہا، ماں مان کر زندگی بھر اس کا حق ادا کرتا رہا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں تو پیدائش معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کیوں ان پر خرچ کریں، کیوں ہم ان کے حق کو ادا کریں، تو لوگ اسے پرلے درجے کا بے وقوف کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے عالم ارواح میں عہد تو ضرور لیا تھا لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم عہد کو بھول گئے، ہم نے اللہ کو رب الہ تو ضرور مانا تھا لیکن دنیا میں آ کر ہم بھول گئے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہ جانی کتنی کتابیں نازل فرمائی، اور دنیا کی ایک عوام کے کہنے سے آپ دیکھیے، ایک عام انسان کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنی ماں کو ماں مان لیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو سب سے افضل مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ یاد دلانے کے لیے سب سے افضل مخلوق کو مبعوث فرمایا، وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ جو وعدہ ہم عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے کتابیں اتاری، ان نبیوں نے ہم کو بتایا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اسی کی پرستش کرنی۔ تو ان نبیوں نے بتایا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن آج موجود ہے، ایک لازوال کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جس کے ہر صفحے میں اور ہر رکوع میں توحید موجود ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پہچان کر، الہ مان کر اللہ رب العالمین کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ آخری دو صفات کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ جو ناجائز ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں۔ ایک مومن، ایک اللہ کا بندہ کسی کو ناحق، جس نفس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اس کو کبھی بھی قتل نہیں کر سکتا۔ قتل آپ جانے دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حقیقی مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرتا ہے، ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرتا ہے، حقیقت میں یہ مومن ہوتا ہے۔ اور قتل تو اپنے بھائی کا کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ شخص مومن ہوتا ہے۔ الا بالحق، سوائے حق کے راستے میں کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے 3 جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کے بدلے قتل، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے شادی شدہ زانی، اس کو بھی مارنے کے لیے شریعت نے کہا ہے، اور اسی طرح سے مرتد، ایک شخص اسلام سے پھر جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو الا بالحق، حق کے راستے میں اگر قتل کرنا ہوتا ہے تو قتل کرتے ہیں، ورنہ وہ قتل نہیں کرتے ہیں۔ ایک مومن کسی کی بھی جان نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آخر میں فرماتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، فحاشی کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کرنے سے نہیں صرف اللہ نے منع کیا بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ اسباب جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں، بدکاری تک لے جاتے ہیں، ان اسباب سے بھی دور رہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان ٹکٹکی باندھ کر کسی کو دیکھتا رہے۔ پہلی نظر تو ٹھیک ہے، کسی نامحرم کی طرف پڑ گئی تو وہ معاف ہے، کوئی حرج نہیں، یا ضرورت کے تحت، لیکن دوسری مرتبہ پھر نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے تو یہ شیطان کی نظر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ زنا کی طرف چل کر جائے انسان۔ تو یہ سب عذابی زنا کرتے ہیں، یہ سب چھوٹے زنا ہیں۔ لہذا ان سارے اسباب سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
آخر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، لہذا ان گناہوں سے مسلمانوں کو، مومنوں کو دور رہنا چاہیے اور یکسر اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہیں، حقیقی بندوں کی یہی صفات ہوا کرتی ہیں، لہذا ان صفات کو ہم ادا کریں، ان صفات کو ہم جانیں، پہچانیں اور اس کے بعد ان پر چلیں اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم اختیار کریں گے، ان صفات کو جب ہم اختیار کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین وہ کرے گا جو اللہ پر ہے۔ یہ کہ اللہ ہمیں ترقی دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ رب العالمین ہم کو خوشحالی عطا فرمائے گا، اور ان صفات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مومنانہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کے لیے نہیں کہا ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔